بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين أول خلق الله وخير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، عزیز دوست و بزرگوں، آج کا جمعہ کا مبارک دن اللہ ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور جمعہ کی برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ جمعہ کے دن اجتماعیت ہوتی ہے، قریب و بعید کے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ پہلے تو ماشاءاللہ مسجدیں جلدی کھل بھی جاتی تھی اور لوگ جلدی آ بھی جاتے تھے۔ اب آج کا لمیٹڈ ٹائم ہے، تو کم از کم ہم کو اپنے اس لمیٹڈ ٹائم کا بھی خیال کرتے ہوئے جلدی آنے کی کوشش ہم کرتے رہیں، وقت پر جلدی پہنچ جائیں تاکہ جمعہ کی ایک کیفیت معلوم ہو، جمعہ میں اور ظہر کے اندر فرق معلوم ہو۔ بالکل عین ٹائم پر سب آ جائیں تو اس میں جمعہ کی جو کیفیت ہے، جو شان ہے، جو عظمت ہے، وہ ظاہر نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہم اپنے تمام بھائیوں کو کہیں بھائی کم از کم 12 بجے کھلتی ہے تو 12:05 کو 10 کو آ جائیں، ہم کوشش کریں جلدی آنے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جمعہ کی اہمیت نصیب فرمائے، جمعہ کا اہتمام نصیب فرمائے، اور رب ذوالجلال جمعہ کی برکتیں ہم سب کو اللہ عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات مبارکہ، سیرت مبارکہ، اس کے متعلق کچھ گفتگو شروع ہوئی تھی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش مبارک، ولادت باسعادت، اس کے متعلق کچھ احوال کا تذکرہ ہوا تھا، اور بات پھر اس پر چل رہی تھی ہماری کہ عربوں کے یہاں ایک طریقہ تھا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دودھ پلانے کے لیے قریب کے جو چھوٹے چھوٹے ولیج تھے، گاؤں، اور جہاں اصل عرب، ان کی تہذیب، ان کی زبان، وہ تمام چیزیں محفوظ تھی، اپنے بچوں کو وہاں بھیج دیا کرتے تھے۔ اور قریب کے قبائل کی عورتیں مکہ مکرمہ کے اندر بچوں کو اسی مقصد سے لینے کے لیے آیا کرتی تھی کہ ہم کو کوئی بچہ مل جائے، اس کو ہم دودھ پلائیں گے، اس کی خدمت کریں گے، اور اس کی وجہ سے ہمارا کچھ گزران کا انتظام بھی ہوگا، کچھ پیسے مل جائیں گے، کچھ اس کی وجہ سے ہمارے لیے آسانیوں کی شکلیں پیدا ہوں گی۔ تو عورتوں کا اپنا ایک مقصد ہوتا تھا کہ ان کے لیے کچھ انتظام ہو جائے، اور عربوں کی ایک عادت تھی کہ ان کو کچھ خاص اور اصل جو عربی تہذیب ہے وہ ان کو حاصل ہو جائے۔ چنانچہ قبیلہ سعد کی عورتیں اسی مقصد سے مکہ مکرمہ میں آئیں۔
جن میں حلیمہ سعدیہ اللہ نے ان کے لیے قسمت میں لکھا تھا وہ بھی موجود تھی، وہ بھی ساتھ تھی۔ اور اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ عورتیں جب آتی تھی مکہ مکرمہ کے اندر تو گھر گھر اسٹریٹ کے اندر جایا کرتی تھی، اور ہر گھر میں جا کر پوچھتی تھی کہ ہم اس مقصد کے لیے آئے ہیں، اگر کوئی ہمارے لائق خدمت ہو، ہمارے لائق کوئی بچہ ہو تو ہم کو دیا جائے۔ چنانچہ اس طریقے سے عورتوں نے گھومنا شروع کیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت باسعادت قریبی زمانے میں ہوئی تھی، مگر جب عورتوں کو جو بھی گئی وہاں پر یہ معلوم ہوا کہ یہ تو یتیم ہے، ان کے والد کا انتقال تو ان کی پیدائش سے پہلے ہو چکا ہے، تو یہ سمجھ کر کہ جب یتیم بچہ ہے تو ہم کو کیا ملے گا، کسی نے قبول نہیں کیا۔ چنانچہ پوری کے پورے عورتیں جن کو اپنے بچے لینا تھے وہ انہوں نے اپنے بچے لے لیے، مگر حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو کسی نے قبول نہیں کیا۔ حلیمہ سعدیہ اللہ نے ان کی قسمت کے اندر یہ تبرک اور یہ سعادت مندی لکھی تھی۔ وہ جب جانے کا ٹائم آیا، رات ہوئی، تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم کو کوئی بچہ ملا نہیں ہے، البتہ وہ ایک یتیم بچہ ہے جس کو کسی نے قبول نہیں کیا، مگر میرے دل کے اندر ایک شدید جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ میں جاؤں اور اس یتیم بچے کو لے ہی لوں۔ میں تو واللہ لا اذهبن الی ذلک الیتیم، میرا تو بالکل پکا ارادہ ہو رہا ہے من جانب اللہ۔ ان کے دل کے اندر یہ بات الہام ہوئی اور اللہ نے ان کے قلب کے اندر یہ بات شدت کے ساتھ پیدا فرمائی، ان کے لیے سعادت مندی تھی۔ چنانچہ ان کے شوہر نے کہا بہت اچھی بات ہے، اگر تم چلے جاؤ گے، لا عسى اللہ ان يجعل لنا فیہ برکۃ، جاؤ، مجھ کو تمہارے جانے میں کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا، کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کے اندر ہمارے اندر برکت پیدا کر دے۔ عسى اللہ ان يجعل لنا فیہ برکۃ، کہ اس کے اندر یتیم بچہ ہے بظاہر، لیکن اللہ اسی یتیم بچے کے اندر ہمارے لیے برکت ڈال دے۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ تشریف لے گئیں اور حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو قبول فرمایا اور اٹھا کر اپنے گود میں لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بعد میں اللہ پاک نے ان کو ایمان بھی قبول فرمایا، ایمان بھی عطا فرمایا، اور مدینہ منورہ میں جنت البقیع کے اندر ان کی قبر مبارک ہے، بالکل آخر کے اندر ہے۔ جب ہم داخل ہوتے ہیں تو بالکل آخر کے اندر ان کی قبر مبارک ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم قبیلہ سعد کی عورتیں ہمارے قبیلے سے آئی تھی، مگر قبیلے کے اندر قحط پڑا ہوا تھا، دکاڑ تھا، اور ہم اس وقت فاقہ کش تھے، کھانے پینے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں تھی، اور اتفاق سے میرے ساتھ جو سواری تھی ایک اونٹنی، وہ بھی بالکل دبلی پتلی لاغر، نہ ہم کو کھانے کو ملتا تھا، اور میرے ساتھ ایک چھوٹا بچہ اس سے پہلے موجود تھا، وہ اپنا بچہ تھا، لیکن اس کو دودھ پلانے کے لیے بھی میرے بدن کے اندر، جسم کے اندر اتنی قوت نہیں تھی، میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہیں تھا کہ میں اس کو پیٹ بھر کر دودھ پلا سکوں۔ وہ بھی بیچارہ بھوک کی وجہ سے تڑپتا رہتا تھا، بلبلاتا رہتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معصوم بچے کو، اس نو مولود سعادت مند جو آئندہ چل کر پورے عالم کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ پاک جن کو نبوت کا تاج پہنانے والے تھے، وہ نو مولود مسعود بچے کو جیسے ہی میں نے گود میں لیا، بس اسی وقت سے برکتوں کا ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ اللہ سے امید باندھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیں گے، بس ہاتھ میں لیتے اللہ پاک نے برکتوں کے دروازے کھول دیے۔ خود میرے جسم کی حالت بیان کرتے ہیں وہ کہ میرے چھاتیوں کے اندر کوئی دودھ نہیں تھا، لیکن لیتے ہی الحمدللہ میرے اندر دودھ ابلنے لگا۔ چنانچہ اس کی برکت سے جو میرے پاس پہلے بچہ تھا جس کا نام عبداللہ ابن حارث لکھا ہے، اس بچے کو بھی دودھ پلایا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلایا، وہ بچہ آرام سے سویا، اس کو چین اور سکون ملا۔ ہم بھوکے تھے، اس کے بعد ہم اپنے اس ارادے سے کہ اونٹنی کا حال کیا ہے، جا کے دیکھیں کچھ دودھ مل جائے، کچھ دودھ اس میں سے نکل آئے تو اس کو جا کر ہم نکال کر کچھ پیے۔ وہ فرماتی ہے کہ جیسے میں اپنی اونٹنی کے پاس پہنچی، وہ اونٹنی جو بالکل لاغر، دبلی پتلی اور بالکل دودھ بس برائے نام، لیکن اس کے تھن جو میں نے دیکھے تو بالکل دودھ سے لبریز اور بھرے ہوئے، وہ برکتوں کا ظہور اللہ پاک نے یہیں سے ظاہر فرمایا۔ چنانچہ ہم نے اس اونٹنی کا دودھ نکالا، اور میں نے اور میرے شوہر نے اس رات کئی راتوں کے بعد پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ اللہ پاک نے ہم کو پہلی رات میں اس نو مولود بچے کی یہ برکتیں ہم کو عطا فرمائی۔ ہم نے پیٹ بھر کر دودھ پیا،
رات کو الحمدللہ اچھی طریقے سے نیند آئی ہم کو بھی یا بچے کو بھی، اور رات بڑی سکون کے ساتھ گزری۔ اب دوسرے دن قافلے کی روانگی کا ٹائم ہوا۔ قافلے کا جب روانگی کا ٹائم ہوا تو ہمارے پاس وہی اونٹنی تھی دبلی پتلی، وہ اسی کے اوپر ہم سوار ہو کر آئے تھے، اور ایک چھوٹا سا گدھا تھا۔ جب اونٹنی کے اوپر ہم سوار ہوئے تو وہ اونٹنی تو کیا تھی، اب تو گویا کہ ہوا میں اڑ رہی ہے۔ پہلے تو بالکل پیچھے رہتی تھی، لیکن اب جیسے ہی میں لے کر اس اونٹنی کے اوپر سوار ہوئی اور جب ہمارا قافلہ چلنا شروع ہوا تو اس اونٹنی کے اندر ایسی قوت اور ایسی طاقت اور ایسی تیز رفتاری، برق رفتاری پیدا ہوئی کہ وہ سب سے آگے جا رہی ہے۔ بنو سعد کی عورتوں کو تعجب ہوا، کہنے لگی کہ یا حلیمہ، یہ وہی اونٹنی ہے، یہ وہی سواری ہے کیا؟ تم نے بدل دی ہے کیا؟ آنے کے وقت تمہاری سواری پیچھے پیچھے رہتی تھی اور اب تو سب سے آگے ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیا کہ سواری تو وہی ہے، بس یہ بچے کی برکت ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لینے کی برکت سے جو اللہ پاک سے انہوں نے امید باندھی تھی، اللہ رب العزت نے ایک حدیث پاک میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بھی، کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے، میرے ساتھ جیسا گمان قائم کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ ہمیشہ اللہ سے حسن ظن رکھیں، ہمیشہ، کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، چاہے اللہ نعمتیں دے تو نعمتوں پر شکر سے ادا کرتے ہیں، لیکن جب کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، حال آتا ہے، تو اس کے اندر بھی ہمارے دل کے اندر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شیطان کوئی برے وسوسے ڈالنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ یہ بیماری کا حال چل رہا ہے، کتنے بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، گھروں کے اندر اور محلوں کے اندر، اسٹریٹ کے اندر، شہر کے اندر، ملک کے اندر ایک عام ایک قسم کے ایک دہشت گویا کے پھیلی ہوئی ہے۔ لیکن مومن کبھی جس کا تعلق حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہوتا ہے، اللہ مجھ کو اور آپ کو جو باتیں کہی جا رہی ہیں دل کا یقین بنا دے، ایسا دل کا یقین بنا دے کہ بس جو ہمارا زبانوں پر باتیں ہیں، یقین کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ سے ہونے کی باتیں ہوتی ہیں کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی نافع ہیں، اللہ ہی سب کچھ نعمتوں کے دینے والے ہیں، پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں، بیماریوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ زبان پر تو ہے، ہمارا یقین ہے، ہر مومن کی زبان پر ہے، لیکن اللہ کرے دل کے اندر ایسا یقین بن جائے اور اتنا کامل و پختہ یقین بن جائے کہ اس کے خلاف پھر ہمارے اوپر کوئی وساوس اور باہر کے کوئی حالات ہم پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ آج ہمارے نوجوانوں کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ وہ بھی وسوسوں کے اندر مبتلا ہیں، اور ان کے عقیدے کے اندر بھی اور ان کے دلوں کے یقین کے اندر بھی نہ معلوم کیا کیا باتیں اللہ کرے پیدا نہ ہو، لیکن سننے میں آتی ہیں۔ تو دوست بزرگوں، ہم خود بھی، اپنے بچوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی اس کا یقین دلائے کہ جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال کے اوپر پورا یقین ہونا چاہیے۔ انا عند عبد ظنی بھی، میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھے گا میں اس کے ساتھ ایسے معاملہ کروں گا۔ اگر میرے بندے نے ان حالات کے اندر یہ گمان کیا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، سب کچھ میرے ہی قبضہ قدرت کے اندر ہے، حالات کا بدلنا بھی میرے اختیار میں ہے، حالات کا لانا بھی میرے اختیار میں ہے، میری قدرت کے ماتحت کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، تو جس نے میرے ساتھ ایسا گمان قائم کیا ہوگا، پھر اللہ سے امیدیں رکھی ہوں گی شفا یابی کی، حالات کے درست ہونے کی، اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کی، تو پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ جل جلالہ و عز نوالہ اس بندے کے ساتھ، اس جماعت کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ ایسے ہی معاملہ فرمائیں گے۔ دلوں کو چین سکون ہوگا، دلوں میں اطمینان ہوگا۔ لہذا دوست بزرگوں، اپنے طور پر ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں کا یقین عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي يسجد له ما في السماوات والأرضين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو رب العالمين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين، واركعوا مع الراكعين. فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل أن يرخص فرخص له، فلما ولى دعاه وقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيهطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، أعاذنا الله تعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا على 4: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأقضاهم علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنه. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المظلومين المستضعفين في كل مكان. يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمهم واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. ارحمنا وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا هادي الأنام اهدنا وهد شباننا وهد شيوخنا وهد أطفالنا وهد نساءنا وارزقنا الصلاة بالجماعة على الهيئة المسنونة في مساجدك يا كريم يا رحيم. افتح لنا أبواب رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأقوى وأكبر. والله خبير بما نصنع وما تصنعون. دوستوں ابھی ہمارے لیے سفید درست کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ ہماری لائنیں سیدھی رہیں. دو چیزیں ہونا چاہیے. ایک چیز پر خود ہم عمل کر سکتے ہیں. لائن سیدھی ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کے پیروں کے نیچے دو براؤن لائنیں ہیں. ہر ایک اپنی انگلی کو براؤن لائن میں جو پیچھے کی لائن ہے اس پر اپنی انگلی کو کر لے تو انشاءاللہ سب کی لائن صف بالکل سیدھی ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کرم سے اپنی رحمت سے جماعتوں کی برکت نصیب فرمائے. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالشهداء والصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا محزونين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أدخلنا برحمتك في عبادك المخلصين الموقنين المخبتين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. ارحمنا وارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب الضعفاء والمساكين. اللهم يا رب الضعفاء والمساكين. اللهم يا رب الضعفاء والمساكين ارحم المستضعفين المظلومين من المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم. اللهم وفقنا ووفق جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضى لما تحب وترضى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا وأكرم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عنا وفرج عن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأكابرنا ولأساقنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولمحبنا ولمحسنين ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والدعاة والفقراء والمساكين والعلماء والصالحين في برك وبحرك وجبك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. آمين اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.